کوئی مسلم عورت روڈ پہ چلے آپ کی عزت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے قریب ایک دوسرے مسلمان کی مال کی جان کی اس کی عزت کی ویسے ہی قدر ہونی چاہیے جیسے تم ذی الحجہ کے مہینے کی قدر کرتے ہو, جیسے تم قربانی کے دن کی عزت کرتے ہو, جیسے تم مکہ شہر کی عزت کرتے ہو, ویسی مسلمان کے قریب مسلمان کی عزت ہونی چاہیے. یہ غیرت تھی. حضرت عمر بن خطاب کے عزیزان ملت اپنی عورتوں کے بارے میں بہت ڈرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرے شر پسندوں کی نظروں سے محفوظ رکھے. آپ بہت سیکیور رکھتے تھے اپنی عورتوں کو, کوئی بھی فتنے میں اپنی عورتوں کو پڑھنے نہیں دیتے تھے. کسی بھی طریقے سے عورتوں کے ساتھ اتنا جو سو معاملہ لے کر چلتے تھے سیکیورٹی والا کہ کوئی آدمی چھیڑنے نہ پائے, ان پر نظر جانے نہ پائے, ان پر غلط نیت نہ جانے پڑائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے عمر کی غیرت بہت ہے, میں اندر داخل نہیں ہوں. یہ غیرت والے عمر بن خطاب. اور آج کے مسلمانوں کا ایک گروپ ایسا ہے عزیزان ملت جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس قرار دیا. کیا کہا؟ دیوس. بولے کیا ہے؟ دیوس. سننے کو ورڈ آپ کو کیسا دکھ رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ آدمی جو دیوس ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سنے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوس کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس وہ آدمی ہے جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنے گا. یہ دیوس کا معاملہ یہ ہے, یہ اپنی گھر کی عورتوں کو بے حیائی سے نہیں روکتا. مارکیٹ میں لے کر چلے گئے اپنی عورتوں کو شاپنگ کرانے کے لیے, حلیم کھلانے کے لیے, چائے پلانے کے لیے, اور نیچے سے برقعے کے آدھے گنڈیاں پورے کھلے ہیں. دیوس ایسا آدمی جو اپنی عورت کے برقعے کی قدر نہیں کرتا. دیوس ہے ایسا آدمی, ایسا دادا, ایسا نانا, ایسا ماما, ایسا بھائی, ایسا باپ, ایسا شوہر جو اپنی لڑکیوں کو سانچک کی محفل میں ایک نوجوان لڑکوں کے سامنے بے پردہ میک اپ کے ساتھ بٹھا دیتا ہے. وہ انگلی کھینچتی ہے, وہ انگلی کھینچتا ہے, یہاں تک کہ بے پردگی کے ساتھ یہ اپنا معاملہ کرتے ہیں, رات بھر نکل جاتی. دادا کی نگرانی میں سانچک ہو رہی, اے دادا آپ سن لو آپ دیوس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں. نانا کی نگرانی میں ہوتی, نانا آپ سن لو آپ دیوس ہے. بھائی کی نگرانی میں ہوتی, بھائی آپ دیوس ہے. شوہر کی نگرانی میں ہوتی, شوہر آپ دیوس ہے. کون؟ یہ نوجوان خود تو بھیریں گے اور بہنوں کی قدر نہیں. کیسا چاہے بیوی کی قدر نہیں, بہن کی قدر نہیں. سانچکوں میں بٹھا دیے, نکال دیے, کشتیاں دیکھیں ٹیمپو میں پھرا رہے ہیں پورا کا پورا شہر صدقہ. اور مسجد کو لانے کے واسطے فتنہ ہوتا, یہی ملا فتنہ. تم فتنہ برپا کر رہے اپنی زندگی میں, یہ دیوس کام کر کے عورت کو ساتھ لے کے نکل گئے. تم دین کی بنیادی تعلیم اپنے ساتھ رکھتے, تمہاری عورت تمہارے ساتھ ہے, خوشبو لگا کے تمہارے ساتھ باہر نکلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عورت جو خوشبو لگا کے گھر کے باہر نکلتی ہے بدکار عورت کی نشانی ہے. معمولی بات ہے, بدکار عورت کس کو بولتے, کس کو؟ نشانی اس عورت کی جو خوشبو لگا کے باہر نکلتی. اپنی بیوی کو تم خوبصورت دیکھنا چاہتے, کہہ دیے شوہر راضی ہے تو تو آئی بروز بنا لے, انہیں جا کے جیسا آئی بروز بنا لی, اور یہ کہہ دی کہ شوہر اگر راضی ہے تو بنا سکتے. یہ دیوسوں کی نشانی ہے جو اپنی عورتوں کو بے حیائی کے کاموں سے رکھتے. ارے خوشبو لگانا بولے بے حیا عورت کی نشانی ہے, تو ابھار رہا, تو ابھارتا تیری بیوی کو یہ بے حیا کاموں کے لیے. خبردار ہو جائے ذہن ملت, دیوس کام نہیں. جوائنٹ فیملیاں لے کے جیسے لوگ زندگی گزارتے, جب تک شریعت کے دائرے میں بہت اچھی بات ہے, اس لیے کہ جوائنٹ فیملی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں زندگی ہمارے کے بعد جوائنٹ فیملی میں رہے. ابو ایوب انصاری کے گھر کے اندر رہے, یعنی جوائنٹ فیملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, لیکن اس کے لمیٹیشن سے, اس کے دائرے ہیں, اس کے حدود ہیں, اس کے اندر رہ کر ہمیں کام کرنا پڑے گا. یاد رکھیے.